اس وقت ہمارے روبرو ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کل پی ٹی آئی نے کنٹری وائڈ احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو گولڈ سمتھ وہ والا آپریشن جاری تھا، پھر بیرسٹر سیف نے امریکہ کو کل دعوت دے دی کہ آپ اس پہ زیادہ پریشر ڈالیں۔ وہ 35 پنکچر والی ابھی کہانی ہمیں نہیں بھولی۔ تو کل احتجاج کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جس نے 9 مئی 2023 کو ریاست پاکستان پر حملہ کیا تھا، وہ ایک اور حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بڑا تشویشناک بات ہے جو ان کو ووٹ پچھلے ہفتے پاکستان کے عوام نے دیا ہے آزاد امیدواروں کو، کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں 9 مئی کی تصدیق اور توثیق بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جس میں میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان میں فسطائیت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اگر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی مقتدرہ اور عدلیہ جو ہے، انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ نہ کیا کہ اس فاشزم کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جو 1 سال میں یا سال سے زائد وقت گزرا ہے، اس میں جو ایک نرمی تھی پروسیکیوشن میں، کیسز کو صحیح وقت پہ پروسیکیوٹ نہ کرنا، اس کی وجہ سے ایک مستقل ہیجان برپا رہا ہے۔ اور آپ نے چونکہ گولڈ سمتھ کا ذکر کیا، اس ہیجان کو بیرون ملک سے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس پہ اس کی پوری جو ایک بڑی میں کہوں گا بہت ہی ماہر سوشل میڈیا ٹیمز ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، جو یہ ہیجان مستقل پھیلا رہی ہیں، اور کسی بھی وقت ان کا حقیقت سے اور سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی بھی جھوٹ کسی بھی وقت بول سکتے ہیں۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کل کے دن۔ آپ چونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، وزیر تجارت بھی رہے ہیں، میں ضرور یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بقول ان کے جو جعلی الیکشن تھا یا دھاندلی ہوئی، جو ریگنگ ہوئی، اس کی انہوں نے فوٹیج بھی چلا دی۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری 170 سیٹیں بنتی تھیں اور ہمیں 90 دی گئی۔ اصل مسئلہ تو اب ان کی شکایات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں۔ جی ہم ان کا مقابلہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو معاملہ 4 سیٹوں سے شروع ہوا، پھر 35 پنکچر تک گیا، 126 دن کا ایسا دھرنا ہوا جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت نقصان پہنچایا۔ چین کے ساتھ جو سی پیک کے دستخط ہونے تھے اس کو 8 ماہ اس نے تاخیر کیا، اور جب اس کے بعد جو زیادہ لوگ پاکستان کے عوام بھول گئے کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد یہ پورا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا، جس میں ان کی تمام جو شواہد تھے وہ کہتے تھے ویگنیں بھر بھر کے لائے ہیں ہم شواہد، سپریم کورٹ نے ان کو یکسر مسترد اور ردی کر دیا اور کہا کہ ہمیں کسی منظم دھاندلی کی شکایات نہیں ملی۔ اور یہاں بھی اس وقت دیکھیے بڑا آسان ہے کہ آپ ایک نقلی فارم 45 بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو دھاندلی ہو گئی۔ تو لہذا یہاں ایک پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک ایسی جماعت کا سامنا ہے جو پروپیگینڈا میں انتہائی ماہر ہے، اور اس کے پاس بین الاقوامی ماہرین ہیں اس معاملے کو سپورٹ۔ یہ جو جعلی 45 فارم والی بات ہے، میں نے شیر افضل مروت صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا، اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سادہ ہے کہ سارے وہ بھی لے آئیں، نون لیگ والے بھی 45 فارم لے آئیں اور ہم بھی لے آتے ہیں، اور ان کی فورینزک ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ تحقیقات وہ چاہ رہے ہیں، وہ بے شک سپریم کورٹ کرے، الیکشن کمیشن کرے، نادرا کر لے، اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ جی دیکھیے، وہ جہاں بھی ان کو شائبہ ہوگا کہ یہ ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے دے گا، وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے۔ اب میں حیران ہوں کہ ان سب اداروں کے اوپر جو ہے یہ پچھلے کئی سال سے اوپر ہو گیا ہے، یہ بدترین ان اداروں کی جو ہے کردار کشی کر رہے ہیں۔ اور اگر فورینزک تو دیکھیں نا، فورینزک تو قاسم سوری کا ہونا چاہیے تھا جس کے پاس 60,000 جعلی ووٹ تھے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے لگے۔ وہ تو ہو چکا، سپریم کورٹ نے ابھی 2 ہفتے پہلے آبزرویشن بھی دی تھی کہ کیس کیوں نہیں بنا اس کے خلاف۔ جی تو دیکھیے نا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اگر ہم
ایک جملے میں اس کا خلاصہ کر پائیں تو اقتدار کی ہوس بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کل مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر بھی چلے گئے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, کسی سے 2 سال لڑائی بھی کر سکتے ہیں امریکہ سے, اور آج اس سے مدد بھی طلب کر سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب کی آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کر دیا. ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں. جی جی پلیز. اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی میں بڑے ادب سے کروں گا, ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جی جی, لیکن حقیقت سے اپنا ناطا توڑ چکے ہیں اور صرف ایک شخصی پرستش کر رہے ہیں. لہذا وہ شخصی پرستش کہتا ہے کہ اس وقت دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے, وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے, کالا ہے تو کالا ہے. ایک بڑی اسی لیے جسے میں پھر اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک بہت ہی زہریلے فاشزم کی ابتدا دیکھ رہے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی. کل انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کی طرف سے. آپ مرکزی رہنما ہیں, مولانا فضل الرحمان ایسی باتیں اب کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں ہمیشہ سے ان کا بڑا مداح ہوں اور ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زیرک سیاستدانوں میں سے ایک ہے, لیکن مولانا بھی اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں. اور اگر وہ یہ گفتگو جاری رکھیں گے, وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, سربراہ تھے, سربراہ تھے نہیں یعنی حکومت کا حصہ تھے, جی جی, اور اس حکومت میں ان کے وزن سے کئی گنا زیادہ ان کو وزارتیں دی گئی ان کے احترام میں, مولانا کے احترام میں, جو انہوں نے ایک جدوجہد کی تھی. تو لہذا اس حکومت میں میں اگر کوٹ کر سکوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلبے میں حصہ لے لیں لیکن ملبے سے چھپتے پھرے اور کہیں ملبہ تو مجھے نہیں چاہیے. تو لہذا اس وقت تو غلبہ پورا 16 ماہ حاصل کیا, لیکن اب جو ہے وہ ملبہ ہم پر پھینکنا شروع کر دیا. تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اگر تاریخی طور پہ وہ لانا چاہتے ہیں قوم کے سامنے, لیکن اس وقت جب ہم سب بلا شبہ ایک غصے میں بھی ہیں, شکار بھی ہیں جو انتخابات کے نتائج آئے, لیکن بہرحال ایسی باتوں سے جب ان کو کانٹراڈکٹ بھی آج کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو اس سے معاملات کی اصل جو اس سارے ایشو میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا فوکس یہ ہے کہ کیا اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں پاکستان ایک مستحکم حکومت بنا پائے گا نہیں, جس کے نتیجے میں ہم پاکستان میں معاشی استحکام لا سکیں, ہم مہنگائی کو کم کر سکیں. اور اگر ایسی گفتگو سے اور ایسے احتجاج سے ہم اس تک نہیں پہنچتے اور مزید ہیجان پھیلتا ہے تو پاکستان میں رہنے والوں کا سخت ترین معاشی نقصان ہوگا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ ہم پولیٹیکل ٹٹ فار ٹیٹ تو ہم سوال بھی کر دیتے ہیں, جوابات بھی آ جاتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ٹاکس ہونی ہیں, ہمارا پروگرام ایکسپینڈ ہونا ہے یا ایکسٹینڈ ہونا ہے, واٹ ایور اٹ از. یہ جو میسج پاکستان سے جائے گا اور پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے آواز بھی دے رہی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اپنے ان انتخابات میں جو کچھ ہوا, تو پاکستان کے لیے عالمی دباؤ بڑھے گا, پاکستان سے عالمی دنیا کی دوریاں ہوں گی, آئی ایم ایف شرائط سخت کرے گا. اس کا نٹ شیل رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ جی دوریاں تو جب سے امریکہ افغانستان سے انخلا کر کے چلا گیا ہے دوریاں تو بڑھتی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ مغربی دنیا بھی ہمارے جو مشرق وسط, کیونکہ وہ جو اس وقت کا ایک عمرانی عذاب آیا ہوا تھا اس سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان تھی اور وہ بھی ہیجان کا شکار تھے. اور اب جب کہ یہ انتخابات ہوئے ہیں اور ہم سب کی توقع تھی اور اللہ سے دعا بھی تھی کہ اس کا نتیجہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں استحکام آئے, تو جب استحکام نہیں آئے گا تو پوری دنیا جو پاکستان کو پہلے ہی اس نظر سے دیکھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو مختلف خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے, مسئلے کا حل کا حصہ نہیں ہے, تو لہٰذا وہاں پھر ایک مزید ایشو بنے گا. اور اگر آئی ایم ایف جو ہے ہمیں پریشرائز کرتا ہے, کیونکہ اب امریکہ کا اس ریجن میں واضح طور پر ہندوستان کی طرف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں رہا کسی کے ذہن میں کہ ان کے ساتھ ان کی ایک پارٹنرشپ ہے, تو ہمارے مشکلات آئیں گے نا. جی آئی ایم ایف اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ سے ویسے خسارہ پورا نہیں ہو رہا تو لہٰذا آپ بجلی کے بل مزید بڑھا دیں, گیس کے بل اب جو بھی بڑھے ہیں دوبارہ بڑھا دیں, اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. لیکن اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر
IMF نے اس وقت یہ کہا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک اب منتخب حکومت سے مذاکرات کریں گے، اور اگر ایک منتخب حکومت بننے میں تاخیر ہوتی ہے یا اس کے بننے کے بعد بھی مستقل طور پر پاکستان میں خلفشار رہتا ہے، تو میں دوبارہ دہرا دوں، پاکستان میں رہنے والے ہم سب جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم سب کا نقصان، معاشی نقصان ہوگا، ہمارے بچوں کے معاشی مستقبل کے اوپر ہٹ آئے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مل کر، ہمیں جتنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات ہوں، فوری طور پر جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جمہوریت کو آگے جانا چاہیے، ان کو ایک مستحکم حکومت بنا کر یہ واضح طور پر پیغام دینا چاہیے کہ ہم پاکستان کو استحکام دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہیجانی قوتیں ہیں اور خلفشاری قوتیں اور فسطائی قوتیں ہیں، ان کا تو اب بڑا کلیئر ایجنڈا سامنے آ گیا۔ بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے ایک پکچر قوم کے سامنے رکھ دی